السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھ کہ اب بس میں جہاں میں اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بس میں جہاں میں اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، ابھینندن کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، فائنلی میں آپ لوگوں کے لیے اردو گرامر کے 59 آبجیکٹو کوشچن یعنی اردو قواعد کے 59 آبجیکٹو کوشچن سیریز لے کر آیا ہوں، جو 5 سال تقریباً پرانا ہے۔ 5 سال پہلے یعنی یہ کوشچن ایگزام کے اندر پوچھ چکا ہے، اور آج کا یہ کلاس خاص طور سے 10th والے اور 12th والے کے لیے یعنی انٹر کے والوں کے لیے اور 10 کلاس والوں کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والا ہے۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر بہار بورڈ سے انٹر اور میٹرک کا ایگزام دینے والے ہیں تو آپ کے لیے آج کا اس کلاس بہت ہی اہم ثابت ہوگا۔ اگر آپ آج اس کلاس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ایگزام میں اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے، گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ آپشن اے ہے گھبرالو، آپشن بی ہے گھبراؤ، آپشن سی ہے گھبراہٹ، آپشن ڈی ہے گمبھیر۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی گھبرانا کا حاصل مصدر گھبراہٹ ہوگا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے، درج ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ اسٹوڈنٹ اسم معرفہ کا دوسرا نام اسم خاص ہے، یعنی اس کوشچن کے اندر 4 آپشن پوچھے گئے ہیں۔ آپشن اے ہے ہمالیہ، آپشن بی ہے ندی، آپشن سی ہے پہاڑ، آپشن ڈی ہے آدمی۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی ہمالیہ، یعنی ہمالیہ اسم خاص ہو گیا، جس کو اسم معرفہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی بی میں ندی ہے، ندی عام ہے یعنی اسم نکرہ ہے، پہاڑ اسم معرفہ نہیں ہے، اسم نکرہ ہے، اسم عام ہے، نہ جانے بہت سارے پہاڑ ہیں، آدمی بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن لفظ ہمالیہ لایا گیا تو ہمالیہ اس کے علاوہ کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے ہے 3، آپشن بی ہے 4، آپشن سی ہے 2، آپشن ڈی ہے 5۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے، درج ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ اسٹوڈنٹ معرفہ جیسا کہ اس سے پہلے والے کوشچن میں میں بتلا چکا ہوں، اسم معرفہ کا نام اسم خاص ہے۔ یہاں 4 آپشن پوچھا گیا، 3 آپشن تو اسم عام ہے یعنی اسم نکرہ ہے، اور ایک جو ہے اسم معرفہ ہے یعنی اسم خاص ہے۔ ندی، پہاڑ، باغ یہ اسم نکرہ ہے یعنی اسم عام ہے۔ اس میں سے گنگا جو ہے یہ اسم خاص ہے۔ اگر کوئی آدمی گنگا بولتا ہے اس کے ذہن میں گنگا آتا ہے،
تو وہی گنگا مراد ہوتا ہے جو ایک ہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا یا تیسرا یا چوتھا نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپشن اے میں پوچھا گیا ہے گنگا، آپشن بی میں پوچھا گیا ہے ندی، آپشن سی میں پوچھا گیا ہے پہاڑ، آپشن ڈی میں پوچھا گیا ہے باغ۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ مصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، یعنی صغیر سے بنا ہوا ہے، جو اسم مفعول ہے مصغر، یعنی کبیر کو بڑا کہتے ہیں اور صغیر کو چھوٹا کہتے ہیں، صغیر سے ہی اسم مصغر نکلا ہے۔ آپشن اے ہے بازار، آپشن بی ہے باغیچہ، آپشن سی ہے پہاڑ، آپشن ڈی ہے باغ۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی باغیچہ۔ باغ کا آپشن مصغر کیا ہے؟ باغیچہ ہے۔ باغ اگر پوچھتا، اس میں مکبر پوچھتا تو آپشن باغ ہوتا، یعنی ڈی ہوتا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے بھارت رتن کیا ہے؟ آپشن اے ہے کنیت، آپشن بی ہے لقب، آپشن سی ہے عرف، آپشن ڈی ہے خطاب۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا ڈی، یعنی بھارت رتن خطاب ہے۔ اسٹوڈنٹ کنیت کہتے ہیں کہ کسی خاندان کی طرف سے یا باپ بیٹے کی طرف سے یا بیٹی کی طرف سے اس کو نام جو مل جاتا ہے اسے کنیت کہتے ہیں، لقب کہتے ہیں۔ کوئی اچھائی یا برائی کرنے کی وجہ سے جو ان کا نام دیا جاتا ہے تو وہی ان کا نام ان کو لقب کہتے ہیں۔ عرف کہتے ہیں کہ کوئی پیار سے نام پکارا جاتے ہیں، جیسے گڈو، چھوٹو، لڈو وغیرہ، یہ عرف ہو گیا۔ اسی کو خطاب، آپشن ڈی میں خطاب کہتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے یا ادارہ کی جانب سے جو نام دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے ہے 5، آپشن بی ہے 6، آپشن سی ہے 7، آپشن ڈی ہے 4۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل میں اسم استفہام کی مثال کون ہے؟ آپشن اے ہے کیوں، آپشن بی ہے وہ لوگ، آپشن سی ہے واہ، آپشن ڈی ہے ان میں کوئی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی کیوں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل میں اسم آلہ کون ہے؟ آلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی کام لیا جائے یا کوئی کام کیا جائے۔ تو اسٹوڈنٹ اس میں آپشن اے میں پوچھا گیا ہے دستانہ، آپشن بی ہے سجاوٹ، آپشن سی ہے کتب خانہ، آپشن ڈی ہے خوبصورت۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی دستانہ۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے باغیچہ اسم کی کون سی قسم ہے؟ آپشن اے ہے اسم آلہ، آپشن بی ہے اسم مصغر، آپشن سی ہے اسم صوت، آپشن ڈی ہے اسم حالیہ۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی باغیچہ اسم مصغر ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 11 میں پوچھا گیا ہے محل کیا ہے؟ آپشن اے ہے اسم آلہ، آپشن بی ہے اسم ظرف، آپشن سی ہے حاصل مصدر، آپشن ڈی ہے صفت۔
تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی اسم ظرف۔ ظرف کے معنی ہوتے ہیں برتن کے، جگہ کے، وقت کے۔ تو اسٹوڈنٹ محل کیا ہے؟ ایک جگہ ہی ہے جہاں پر آدمی رہتا ہو، تو یہاں کیا ہوگا؟ آپشن بی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 12 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل میں خطاب کون ہے؟ آپشن اے ہے امیر شریعت، آپشن بی ہے خان بہادر، آپشن سی ہے شیخو، آپشن ڈی ہے شاد۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی امیر شریعت۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 13 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل میں اسم نکرہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اسم نکرہ کو اسم عام کہتے ہیں، یعنی عام چیز کا جب اطلاق کیا جائے، بولا جائے تو کیا ہو جائے؟ وہ اسم عام ہوگا، اسی کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آپشن اے میں پوچھا گیا ہے گنگا، آپشن بی میں ہے پٹنہ، آپشن سی میں ہے آدمی، آپشن ڈی میں ہے تاج محل۔ تو اسٹوڈنٹ تو اس میں اسم نکرہ ہوگا آدمی، یعنی آپ کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا، کیونکہ آپشن اے میں گنگا، تو گنگا کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، خاص ہے۔ پٹنہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ بھی اس میں خاص ہے۔ تاج محل دنیا میں ایک ہی ہے، تو وہ اس میں عام نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو کیا ہے؟ اس میں خاص ہوا۔ تو آپشن سی میں آدمی، آدمی ایک نہیں ہے، آدمی کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ شامل ہیں، تو یہاں آپ کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 14 میں پوچھا گیا ہے درجہ ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ آپشن اے ہے باغ، آپشن بی ہے طاق، آپشن سی ہے طاقچہ، آپشن ڈی ہے ندی۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی طاقچہ جو ہے آپ کا اسم مصغر ہے۔ یہ اسم کس سے نکلا ہے؟ یہ طاق سے نکلا ہے۔ طاق ہو گیا اسم مکبر اور اسی سے نکلا ہے طاقچہ، یہ ہو گیا اسم مصغر۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 15 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل میں اسم نکرہ یعنی اسم عام کون ہے؟ اسٹوڈنٹ آپشن اے ہے گنگا، آپشن بی ہے جمنا، آپشن سی ہے ندی، آپشن ڈی ہے جھیلم۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی ندی اسم نکرہ یعنی اسم عام ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 16 میں پوچھا گیا ہے شیخو کس اسم کی مثال ہے؟ آپشن اے ہے عرف، آپشن بی ہے لقب، آپشن سی ہے کنیت، آپشن ڈی ہے تخلص۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا عرف، یعنی آپشن اے آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ عرف کہتے ہیں کہ جس کو ان کے رشتہ دار پیار سے جو نام سے پکارا جاتا ہے اسے عرف کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 17 میں پوچھا گیا ہے صلح کا فاعل کیا ہوگا؟ آپشن اے ہے صلح، آپشن بی ہے مصلح، آپشن سی ہے مصلحین، آپشن ڈی ہے صالحو۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی صلح کا فاعل ہوگا مصلح۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 18 میں پوچھا گیا ہے غالب برا نہ مان گر واعظ برا کہے، اس میں غالب کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ آپشن اے ہے لقب، آپشن بی ہے تخلص، آپشن سی ہے خطاب، آپشن ڈی ہے کنیت۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی تخلص۔ اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے غالب تخلص ہے،
تخلص کہتے ہیں شاعر کا وہ چھوٹا سا نام جو شعر کے آخر مصرع میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی استعمال کرتا ہو شاعر ایک چھوٹا سا نام اپنے شعر کے آخری مصرع میں، اسی نام کو تخلص کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 19 میں پوچھا گیا ہے لڑکھڑاہٹ کیا ہے؟ آپشن اے ہے مصدر، آپشن بی ہے حاصل مصدر، آپشن سی ہے فعل، آپشن ڈی ہے کیفیت۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہو جائے گا بی، یعنی لڑکھڑاہٹ حاصل مصدر، یعنی یہ آپشن بی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 20 میں پوچھا گیا ہے گلشن کیا ہے؟ آپشن اے ہے اسم ظرف، آپشن بی ہے اسم آلہ، آپشن سی ہے اسم مصغر، آپشن ڈی ہے مصدر۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی گلشن اسم ظرف ہے۔ گلشن کہتے ہیں جگہ باغ کو، اور اسم ظرف سے مراد جگہ یا وقت کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ آپشن اے آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ گلشن کیا کی ایک جگہ ہی کا نام ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 21 میں پوچھا گیا ہے اسم آلہ کی مثال کیا ہے؟ اسم آلہ اسٹوڈنٹ میں نے اس سے پہلے بتایا ہوں کہ جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جائے یا کوئی کام لیا جائے۔ تو اسٹوڈنٹ آپشن اے میں پوچھا گیا ہے نالا، آپشن بی ہے سرائے، آپشن سی ہے آری، آپشن ڈی ہے لڑکا۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی آری۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 22 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل میں سے اسم ظرف کون ہے؟ آپشن اے ہے کفگیر، آپشن بی ہے کتابچہ، آپشن سی ہے گلستہ، آپشن ڈی ہے شاہکار۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی گلستہ۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 23 میں پوچھا گیا ہے اسکول کیا ہے؟ آپشن اے ہے اسم آلہ، آپشن بی ہے صفت، آپشن سی ہے حاصل مصدر، آپشن ڈی ہے اسم ظرف۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا ڈی، یعنی اسم ظرف۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 24 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل میں عرف کی مثال کون ہے؟ آپشن اے ہے شاد، آپشن بی ہے ڈاکٹر، آپشن سی ہے جمن، آپشن ڈی ہے امیر شریعت۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی جمن عرف کی مثال ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 25 میں پوچھا گیا ہے اسم فاعل کی ایک مثال پیش کیجئے۔ آپشن اے ہے پڑھانے والا، آپشن بی ہے پڑھنا، آپشن سی ہے پڑھائی، آپشن ڈی ہے پڑھا ہوا۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی پڑھانے والا۔ اسم فاعل بولتے ہیں کام کرنے والے کو، یعنی اس میں جو کام کر رہا ہے، کام کرنا پڑھانا ہوا، تو پڑھانے والا کون ہوا؟ اسم فاعل ہوا، یعنی آپ کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 26 میں پوچھا گیا ہے گریاں قواعد کے اعتبار سے کیا ہے؟ آپشن اے ہے اسم حالیہ، آپشن بی ہے اسم فاعل، آپشن سی ہے اسم مفعول، آپشن ڈی ہے اسم صوت۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی اسم حالیہ۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 27 میں پوچھا گیا ہے ان میں سے اسم معرفہ کی نشاندہی کیجئے۔ آپشن اے ہے
شہر، آپشن بی ہے کتاب، آپشن سی ہے پٹنہ، آپشن ڈی ہے دریا۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی یعنی پٹنہ۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 28 میں پوچھا گیا ہے علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے ہے 5، آپشن بی ہے 4، آپشن سی ہے 3، آپشن ڈی ہے 2۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے یعنی علم کی 5 قسمیں ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 29 میں پوچھا گیا ہے لکھا ہوا کون سا اسم نکرہ ہے؟ آپشن اے ہے اسم فاعل، آپشن بی ہے اسم حالیہ، آپشن سی ہے اسم مفعول، آپشن ڈی ہے اسم تعداد۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی یعنی اسم مفعول۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 30 میں پوچھا گیا ہے درسگاہ کیا ہے؟ آپشن اے ہے اسم آلہ، آپشن بی ہے اسم ظرف، آپشن سی ہے اسم مصغر، آپشن ڈی ہے اسم مکبر۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی یعنی اسم ظرف۔ درسگاہ بولتے ہیں کلاس روم کو، کلاس روم یہ جگہ ہی ہے، تو اسم ظرف جو ہے جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں آپ کا بی اسم ظرف صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 31 میں پوچھا گیا ہے درجہ ذیل میں اسم آلہ کون ہے؟ آپشن اے ہے سجاوٹ، آپشن بی ہے کتب خانہ، آپشن سی ہے کفگیر، آپشن ڈی ہے خوبصورت۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی یعنی کفگیر۔ کفگیر کہتے ہیں ایک چھڑی کو یا ایک ڈنڈے کو جس کے ذریعے سے ہم کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ کفگیر کہتے ہیں تیر کو۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 32 میں پوچھا گیا ہے معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے ہے 4، آپشن بی ہے 3، آپشن سی ہے 2، آپشن ڈی ہے 5۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی یعنی معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 33 میں پوچھا گیا ہے ابو بکر علم کی کون سی قسم ہے؟ آپشن اے ہے لقب، آپشن بی ہے خطاب، آپشن سی ہے کنیت، آپشن ڈی ہے عرف۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا کنیت۔ اسٹوڈنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتلا چکا ہوں کہ جو کسی کے بچے کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اسے کنیت کہتے ہیں۔ تو آپ کا آپشن سی یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 34 میں پوچھا گیا ہے درجہ ذیل میں کنیت کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے ہے ابو بکر، آپشن بی ہے عبداللہ، آپشن سی ہے عمر فاروق، آپشن ڈی ہے حسین۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے یعنی ابو بکر۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 35 میں پوچھا گیا ہے درجہ ذیل میں اس معرفہ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے ہے شہر، آپشن بی ہے تاج محل، آپشن سی ہے عمارت، آپشن ڈی ہے پہاڑ۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی یعنی اس معرفہ
تاج محل کو ہی کہتے ہیں، یعنی تاج محل دنیا میں صرف ایک ہے۔ تو آپ کا آپشن بھی صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 36 میں پوچھا گیا ہے توحید کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ آپشن اے ہے وحدت، آپشن بی ہے وحدانیت، آپشن سی ہے موحد، آپشن ڈی ہے واحد۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی موحد توحید کا اسم فاعل ہوگا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 37 میں پوچھا گیا ہے مدح کا مفعول کیا ہوگا؟ آپشن اے ہے مداح، آپشن بی ہے ممدوح، آپشن سی ہے مداحی، آپشن ڈی ہے مدحت۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی مدح کا مفعول ممدوح ہوگا، یعنی آپ کا آپشن بھی صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 38 میں پوچھا گیا ہے مدح کا فاعل کیا ہوگا؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، مفعول کہتے ہیں جس پر کام کا اثر پڑے، جس پر کام مکمل ہو جائے۔ تو اسٹوڈنٹ آپشن اے میں پوچھا ہے مدیحہ، آپشن بی ہے مدحت، آپشن سی ہے مداح، آپشن ڈی ہے ان میں کوئی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی مداح۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 39 میں پوچھا گیا ہے وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے خطاب، آپشن بی ہے لقب، آپشن سی ہے کنیت، آپشن ڈی ہے تخلص۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی کسی خوبی یا خرابی کی بنا پر عوام کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اسے لقب کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 40 میں پوچھا گیا ہے 15 افراد میں 15 کیا ہے؟ آپشن اے ہے اسم تعداد، آپشن بی ہے اسم آلہ، آپشن سی ہے اسم ظرف، آپشن ڈی ہے اسم فاعل۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی 15 افراد میں 15 اسم تعداد ہے، یعنی تعداد بولتے ہیں گنتی کے، تو 15 گنتی ہوا، تو آپ کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 41 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل میں اسم معرفہ یعنی اسم خاص کون ہے؟ آپشن اے ہے آدمی، آپشن بی ہے بزرگ، آپشن سی ہے انسان، آپشن ڈی ہے ڈاکٹر امبیڈکر۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا ڈی، یعنی ڈاکٹر امبیڈکر۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 42 میں پوچھا گیا ہے اس کا نام فضل الرحمن ہے لیکن فضلو کے نام سے مشہور ہے، اس میں فضلو کیا ہے؟ آپشن اے ہے خطاب، آپشن بی ہے لقب، آپشن سی ہے عرف، آپشن ڈی ہے کنیت۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی فضلو، اس کے اندر عرف ہے، یعنی آپ کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 43 میں پوچھا گیا ہے امین شریعت عالم کی کون سی قسم ہے؟ آپشن اے ہے خطاب، آپشن بی ہے لقب، آپشن سی ہے عرف، آپشن ڈی ہے تخلص۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی لقب۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 44 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل میں کون سا نام
عرف کہلائے گا؟ آپشن اے ہے بھارت رتن، آپشن بی ہے امام الہند، آپشن سی ہے فخرو، آپشن ڈی ہے بلبل ہند۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی یعنی فخرو۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 45 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل الفاظ میں اسم اعلیٰ کی مثال کون سا لفظ ہے؟ آپشن اے ہے خوشبو، آپشن بی ہے گھڑی، آپشن سی ہے چمک، آپشن ڈی ہے حسین۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی یعنی گھڑی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 46 میں پوچھا گیا ہے نیچے لکھے ہوئے الفاظ میں اسم نکرہ یا اسم عام کون ہے؟ آپشن اے ہے آدم، آم، آپشن بی ہے پھل، آپشن سی ہے سیب، آپشن ڈی ہے امرود۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی یعنی پھل۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 47 میں پوچھا گیا ہے کفِ گیر کیا ہے؟ آپشن اے ہے اسم ظرف، آپشن بی ہے اسم اعلیٰ، آپشن سی ہے اسم مکبر، آپشن ڈی ہے اسم مصغر۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی یعنی کفگیر اسم اعلیٰ ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 48 میں پوچھا گیا ہے غالب علم کی کون سی قسم ہے؟ آپشن اے ہے تخلص، آپشن بی ہے کنیت، آپشن سی ہے عرف، آپشن ڈی ہے لقب۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے یعنی غالب تخلص۔ غالب علم کی تخلص کی قسم ہے۔ تخلص کہتے ہیں شاعر کا وہ چھوٹا سا نام جو شعر کے آخری مصرع میں استعمال کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 49 میں پوچھا گیا ہے بادشاہ حکومت یا امراء کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ آپشن اے ہے خطاب، آپشن بی ہے لقب، آپشن سی ہے کنیت، آپشن ڈی ہے تخلص۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے یعنی خطاب۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 50 میں پوچھا گیا ہے ان میں سے عرف کی مثال کون ہے؟ آپشن اے ہے ابو الحسن، آپشن بی ہے شیخو، آپشن سی ہے شاد، آپشن ڈی ہے بلبل ہند۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی یعنی شیخو۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 51 میں پوچھا گیا ہے قینچی اسم نکرہ کی کون سی قسم ہے؟ آپشن اے ہے اسم حالیہ، آپشن بی ہے اسم فاعل، آپشن سی ہے اسم اعلیٰ، آپشن ڈی ہے اسم ظرف۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی یعنی اسم اعلیٰ۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 52 میں پوچھا گیا ہے اصغر کرکٹ کھیل رہا ہے، اسم اصغر کیا ہے؟ آپشن اے ہے فعل، آپشن بی ہے صفت، آپشن سی ہے فاعل، آپشن ڈی ہے مفعول۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی یعنی اصغر اسم فاعل ہے۔ اسٹوڈنٹ فعل کہتے ہیں ورب کو، کام کو، صفت کہتے ہیں خوبی کو، اچھائی یا برائی کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام کا اثر پڑے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 53 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل میں عرف کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے ہے میر انیس، آپشن بی ہے شمس العلماء،
آپشن سی ہے گڈو، آپشن ڈی ہے ابن علی۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی یعنی گڈو عرف ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 54 میں پوچھا گیا ہے۔ یہ سوال 2021 میں پوچھ چکے ہیں ایگزام کے اندر۔ تو اس کے اندر پوچھا گیا ہے درج ذیل میں اسم فاعل کون ہے؟ اسم فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ آپشن اے ہے قتل، آپشن بی ہے مقتول، آپشن سی ہے قاتل، آپشن ڈی ہے ان میں کوئی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی یعنی قاتل۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 55 میں پوچھا گیا ہے افتا و خیزاں کون سا اسم ہے؟ آپشن اے ہے اسم آلہ، آپشن بی ہے اسم ظرف، آپشن سی ہے اسم حالیہ، آپشن ڈی ہے اسم صوت۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی یعنی اسم حالیہ۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 56 میں پوچھا گیا ہے گریزہ کون سا اسم ہے؟ آپشن اے ہے اسم فاعل، آپشن بی ہے اسم مفعول، آپشن سی ہے اسم حالیہ، آپشن ڈی ہے اسم صوت۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی یعنی اسم حالیہ۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 57 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل میں مقتول کیا ہے؟ آپشن اے ہے اسم فاعل، آپشن بی ہے اسم مفعول، آپشن سی ہے اسم ذات، آپشن ڈی ہے اسم صفت۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی یعنی مقتول اسم مفعول ہے۔ اسم مفعول کہتے ہیں جس پر کام کا اثر پڑے، یعنی جس پر کام کمپلیٹ ہو۔ مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے، یعنی کام کا اثر مقتول پر پڑ رہا ہے۔ تو یہ آپ کا اس بی آپشن اسم مفعول صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 58 میں پوچھا گیا ہے جس اسم سے کسی خاص قسم کا آواز نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے اسم صوت، آپشن بی ہے اسم استفہام، آپشن سی ہے اسم حالیہ، آپشن ڈی ہے حاصل مصدر۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے یعنی اسم صوت۔ آپشن اے آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ اب اس کلاس کے آخری کوشچن نمبر 59، اس میں پوچھا گیا ہے اسم مکبر کی ایک مثال پیش کیجیے۔ اسٹوڈنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ صغیر کے معنی ہوتا ہے چھوٹا، اور کبیر اس کے معنی ہوتا ہے بڑا۔ اسی سے نکلا ہے، کبیر سے نکلا ہے مکبر، اور صغیر سے نکلا ہے مصغر۔ مصغر معنی چھوٹا اور مکبر معنی بڑا۔ تو آپشن اے میں پوچھا ہے کار، آپشن بی ہے قلم کار، آپشن سی ہے شاہکار، آپشن ڈی ہے کار بند۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی یعنی شاہکار۔ تو اسٹوڈنٹ میں آج کے اس کلاس کو ختم کرتا ہوں، اور جتنا بھی آپ کا آبجیکٹو کوشچن تھا 59 کا میں نے جواب دے دیا، یعنی کوشچن کا آنسر دیا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے اس کلاس کو ادھین کریں اور اسٹڈی کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا انٹر اور میٹرک کا ایگزام کے لیے کافی اہم ثابت ہوگا، اور اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹ اب میں اپنی کلاس کو یہیں ختم کرتا ہوں۔